اسے نہیں چھوڑیں گے، مگر افضلیت کی وہ ایک غلط تعبیر کریں گے جس کی وجہ سے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھائیں گے۔ یہ دونوں کام بیک وقت جو کر رہے ہیں، اس وقت ان میں کچھ تو عرفان شاہ سے بھی پہلے کے کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو موجودہ صورتحال میں یہ جو کلپ آپ سن رہے ہیں، سنا، اس کے اندر وہ واضح ہو بہو جو تصویر لفظوں میں اعلیٰ حضرت نے مسلک کے ایک چور اور غدار کی دکھائی تھی، وہ ویڈیو میں بالکل لفظوں کی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ وہ لفظ جو اعلیٰ حضرت نے بولے اور جو کچھ آج لعان شاہ نے کہا، یہ سب کچھ واضح نظر آ رہا۔ اب یہاں پر یہ ہے مطلع القمرین جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی پر افضلیت کے بارے میں۔ پورا نام ہے مطلع القمرین فی ابانۃ سبقات العمرین، ان دو ہستیوں کی افضلیت کو ظاہر کرنا، اس کے بارے میں مطلع القمرین۔ یہ صفحہ نمبر 82 پہ آپ لکھتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے جو حصے ہیں ان کو تبصرہ کے نام سے اعلیٰ حضرت نے تعبیر کیا۔ تو یہ تبصرہ ثامنہ ہے، 8واں تبصرہ اس مسئلے میں، اور اس کو سارے تبصروں کے لحاظ سے آپ نے اجل التبصرات کہا۔ اجل التبصرات، سب سے جلیل تبصرہ۔ اس کے اندر آپ نے لکھا کہ ادھر والوں میں جن کے قلوب نے غلبہ ہوا و غلظت و جفا سے، غلبہ ہوا کا مطلب ہے خواہش کا غلبہ، غلظت سختی، دل کی سختی، اور جفا ظلم، جن کے قلوب نے غلبہ ہوا و غلظت و جفا سے تفضیل شیخین کو گوارا نہ کیا، تفضیل شیخین کو گوارا نہ کیا۔ شیخین کون؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تفضیل شیخین کیا ہے؟ ان کا باقی ساری امت سے افضل ہونا، باقی جتنے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہونا، اس کو گوارا نہ کیا۔ اور سری انکار میں نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا کہ اگر انکار کریں تو پھر ہمیں سنی کو نہیں مانے گا۔ نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا، یہ مسلوب صاد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ ہے، سلب ہونا۔ نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا۔ ایک طرف ان کو تفضیل یعنی افضلیت ان دو ہستیوں کی گوارا نہیں، دوسری طرف اگر سری انکار کریں، انکار تو کرتے ہیں لیکن سری انکار اگر کریں، انکار جب دل سے نہیں مانتے تو انکار تو ہے، لیکن سری انکار میں انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ نام سنیت مسلوب ہوتے دیکھا۔ تو اب انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا، ناچار تحصیل مطلوب و دفع مکروہ کی یہ راہ نکالی، کیا کہ زبان سے تفضیل شیخین کا اقرار، زبان سے تفضیل شیخین کا اقرار یعنی افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام کا نعرہ لگانا اور کہنا، اس طرح اپنے اس بیان میں بھی
عرفان شاہ کہہ رہا ہے کہ افضل البشر مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ افضل البشر ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء افضل البشر ہیں۔ اچھا جی، کہ زبان سے تفضیل شیخین کا اقرار اور ترتیب مذکورہ اہل سنت پر بخشادہ پیشانی اصرار رکھا کہ جو ترتیب اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ خلافت کی ترتیب ہی افضلیت کی ترتیب ہے، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایسے ہی معنی، مگر افضلیت کے معنی وہ تراشے، افضلیت کے معنی وہ تراشے جس سے ان کا مرتبہ حضرت مولا پر بڑھنے نہ پائے۔ صدیق و عمر کا مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھنے نہ پائے، تو دونوں کام ہو جائیں کہ عقیدہ وہی رہے تفضیلیوں والا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کریمین پہ افضل مانتے ہیں، عقیدہ وہی رہے، اور نام سنیوں والا ہی رہے۔ سنیوں والا نام برقرار رکھنے کے لیے افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تاکہ نام سنیوں والا ہی رہے، چونکہ اگر صریح انکار کریں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے شرط لکھی ہوئی ہے کہ سنی وہ ہے جو اقرار کرے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں بعد از انبیاء علیہ السلام، تو اس بنیاد پر سنیت کا لیبل برقرار رہے، انہوں نے افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اقرار کیا، نعرہ لگایا، اس پہ اصرار رکھا، لیکن دوسری طرف تفضیلیت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پھر افضلیت کے معنی میں تعویل کی، افضل مان کے حضرت صدیق اکبر کو، یعنی اقرار کر کے افضل مانا ان کو مولا علی سے نیچے۔ اب اس میں ہوشیاری دیکھو نا، کتنی بڑی ہوشیاری ہے، افضل ماننے کے باوجود ان کو مرتبے میں مولا علی سے نیچے مانا، افضل کہہ کے بھی ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے مانا، کہ افضلیت کا ایسا معنی کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ نہ سکیں۔ اس واردات کا ذکر کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کہ ان کو بھی دھیان میں رکھنا، یہ بھی سنی نہیں ہے، یہ بھی تفضیلی ہیں، اور یہ بھی حق چھوڑنے والے ہیں۔ تو جو اس زمانے میں لفظوں میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ جو کلپ ہے عرفان شاہ کا، اس میں ہو بہو ان لفظوں کی تصویر میں یہ شخص نظر آ گیا کہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کے بھی وہ کس طرح تفضیلی ہے اور کس طرح تفضیلیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں مگر افضلیت کے معنی وہ تراشے جس سے ان کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھنے نہ پائے اور اپنا مطلب فاسد ہاتھ سے نہ جائے، یعنی یہ وہ کاروائی بتائی اعلی حضرت نے کہ کچھ لوگ اس طرح کی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اس کلپ کے اندر جو سنا اس میں
وہ بندہ کہتا ہے میں مطمئن ہوں، تو میں نے کہا تجھے مبارکباد ہو، میں نے کہا تجھے مبارکباد ہو۔ اب اس میں وہ ساری چیز یعنی افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقرار، یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ لیکن آگے افضلیت کی تعویل کیا ہوگی، یہ نئی تعویل جس کی طرف اس وقت اشارہ تھا، اور اس کے علاوہ کئی تعویلیں کہ بشریت تو شروع ہو رہی ہے جہاں سے انبیاء کے بعد اس بشریت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مان کے بھی مولا علی کا ایریا تو اس سے ہے ہی پہلے، لہذا یہ اگرچہ افضل ہیں مگر مولا علی کا رتبہ پھر بھی بڑا ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا میرے پاس حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے 14,000 سال پہلے علی اور محمد کا ایک نور تھا، تو جو حضور رب میں تھا تو افضلیت بشریت کا سوال نہیں، جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب دیکھو یعنی افضل البشر کہہ کے بھی رتبہ کس کا بڑا بیان کیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ تفضیلیوں کا ایک ٹولہ وہ ایسا ہے، افضل البشر مانتا ہے لیکن افضل کی تعویل یعنی جیسے انہوں نے تعویل کی کہ یہ دائرہ ہی بعد میں شروع ہو رہا ہے، اس عقیدے کا ایریا ہی بعد میں ہے، مولا علی تو اس سے پہلے کے ہیں، اور وہاں کی یہ بات ہی نہیں کیونکہ یہ بشر کے دائرے کے اندر کی بات ہے، اور وہ ابھی ابو البشر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، لہذا ہو بہو عرفان شاہ نے یعنی افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان کے بھی رتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھا کر اپنے طور پر یہ ثابت کر دیا کہ میں سنی ہوں، میرا عقیدہ سنی ہے، مگر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو نظریہ دیا تھا فرمایا کہ ایسا کہنے والا تفضیلی تو ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا، کہ اس کا یہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام کہنا یہ قبول نہیں ہے، وہ اقرار کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا سنیت والا نام مجھ سے سلب نہ ہو جائے، لیکن جس بنیاد پر تفضیلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی تعویل کر رہا ہے افضلیت کی کہ جس تعویل کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر افضل ہو کے بھی نیچے رہیں گے اور مولا علی پھر بھی اوپر رہیں گے، جس طرح کے اس نے وہ تعویل کر دی ایک ایسی من گھڑت بات کی بنیاد پر، وہ جو بیان کی جو لفظ میں نے پڑھے کہ جس کی وجہ سے اب یہ بشریت اور افضل البشریت والا موضوع تو رہ ہی نیچے گیا، مولا علی تو اس سے پہلے کے ہیں، اور وہ بے شک انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر کہتے رہو بعد از انبیاء علیہ السلام، ادھر وہ تو اس ایریے سے اوپر ہیں، وہاں تک تو یہ بات جاتی نہیں، تو یہ افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام کا نظریہ بھی بیان ہوتا رہا اور تفضیلیت بھی بیان ہوتی رہی، یعنی یہ دونوں کام بیک وقت جس منافقت کے ذریعے کہا کیے جائیں اس کا پردہ چاک کیا امام احمد رضا بریلوی نے اس وقت، اور آج وہ ہم تطبیق کر رہے ہیں، یہ ویسے ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں، اب وہ بولا ہے
اس کے زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں تو ہم نے فوراً اعلی حضرت والا وہ ریڈار سامنے کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے اور اس طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک طرف سے وہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے دھندا وہی کر رہے ہیں جو تفضیلی کر رہے ہیں. چونکہ اب سادہ لو مسلمان کی درجہ ہے. سادہ لو تو بیچارہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے بھی تاجدار صداقت کانفرنس کی ہے, انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عرس اکبر کیا ہے, انہوں نے بھی ایوان اقبال میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جلسہ کیا ہے, انہوں نے بھی وہاں کھڑے ہو کے افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام کے نعرے لگائے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نعرے لگا کے بھی واردات کر جاتے ہیں, اور وہ واردات جو ایک نظریہ بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت نے کرتے ہیں, اس کی عملی شکل عرفان شاہ کی اس کلپ میں موجود ہے کہ افضل البشر بھی کہا اور اس کے بعد پھر افضلیت کی وہ تعویل کی کہ جس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ اوپر نظر آئے. تو یہ یعنی پکڑنا واردات بہت مشکل ہے. اگر پکڑی جا سکتی ہے تو اعلی حضرت کو اگر گہری نظر سے پڑھا جائے تو پھر پکڑی جا سکتی ہے, ورنہ تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا, سنیت کا ٹائٹل بھی لیا ہوا ہے اور ادھر تفضیلیوں کو رافضیوں کو بھی خوش کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے صیاد بھی, اور حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام, دونوں کام بیک وقت. تو یہ تفضیلیت اور رفض کا یہ کام اس انداز میں کہ جس میں باقاعدہ اب وہ بات کر کے جس میں کہا کہ افضلیت بشریت کا سوال نہیں, جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, لہذا یہ دائرہ جہاں تم حضرت صدیق اکبر کی بات کر رہے ہو یہ تو رہ ہی نیچے جاتا ہے, وہ تو کہیں اوپر کی بات ہے. اور پھر آگے جا کر یہ لفظ بولے, میں نے کہا, عرفان شاہ کہتا ہے اس بندے سے, میں نے کہا علی کی تاریخ بشریت سے شروع نہیں ہوتی اور بشریت افضل البشریت والے عقیدے نیچے رہ جاتے ہیں, علی کی تاریخ اس سے پہلے شروع ہوتی ہے. اب یہ جملہ علی کی تاریخ بشریت سے پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ علی و انا من نور واحد, علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور ہے. یعنی یہ سب کچھ بیان کر کے وہ ایک غلط تعویل کہ جس کی بنیاد پر اگرچہ حضرت صدیق اکبر کو افضل کہتے رہو, افضل البشر بعد از انبیاء علیہ السلام, مگر رتبہ پھر بھی ان کا مولا علی سے بڑھ نہیں پائے بلکہ نیچے ہی رہے. اور اس بنیاد پر انہوں نے اس گھڑی ہوئی بات کا سہارا لیا جو آج انہیں پتا چلا آ کر ساری زندگی تبلیغ کر کر کے اب پتا چلا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے. حالانکہ یہ جو روایت ہے یہ ہمارے اکابرین کی نظر میں پہلے بھی تھی اور اس پر حکم بھی لگا چکے تھے. مثلا یہ تحفہ اثنا عشریہ ہے, اس کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روافض کی ان دلیلوں کا ذکر کر کے ان کا جائزہ لیا جس بنیاد پر وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں, اور وہ سارے صحابہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے خلافت چھین لی. یہ تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور انہوں نے ان سے چھین لی معاذ اللہ. تو ان کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 نمبر روایت جو لکھی وہ یہی روایت ہے جو کون بیان کرتے ہیں؟ روافض. کیوں بیان کرتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے اور معاذ اللہ سارے صحابہ کو غاصب ثابت کرنے کے لیے. وہ گھڑی ہوئی بات وہ کیا ہے؟ کنت انا و علی بن ابی طالب نورا بین یدی اللہ,
تھا میں اور علی بن ابی طالب، کیا تھے ہم؟ اللہ کے سامنے ایک نور تھے. قبل ان یخلق آدم، قبل اس کے کہ اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، ہم میں اور علی ایک نور تھے. کتنا پہلے؟ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ، 14,000 سال پہلے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، جس طرح کہ عرفان شاہ کی کلپ میں تم نے سنا. فلما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قسم ذالک النور جزئین، تو اس نور کے دو حصے بنا دیے. فجوز انا وجوز علی بن ابی طالب. اب یہ لفظ اگر ویسے بیان کیے جائیں ما قبل اور جو اصل میں ہے، اس کا جھوٹ اس کو ذکر کیے بغیر تو سارا مجمع سبحان اللہ کہے. ماشاء اللہ، کہ کیا فضیلت بیان ہو رہی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کیا مرتبہ اللہ کے. یعنی یہ جھوٹ ہے، اور سرکار کی طرف جو جھوٹ منسوب کرے، سرکار فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یعنی دنیا میں آج واہ واہ کروا لے کہ تقریر لگ گئی ہے، لوگوں نے پیسے پھینک دیے ہیں، نذرانے مل گئے ہیں اور عزت بن گئی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا. اب یہ لفظ عربی کے گھڑے ہوئے، ایک پکے شیعہ نے گھڑ کے منسوب کیے سرکار کی طرف، جو ابھی ہم بتائیں گے کہ کون تھا جس نے یہ گھڑے تھے. وہی لفظ عرفان شاہ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے. اور جو بھی ایسے لفظ منسوب کرے، سرکار فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا. فرما عام کسی بندے کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، جھوٹ تو ہر جھوٹ برا ہے، مگر عام کی طرف منسوب کرنے سے اتنے خرابیاں لازم نہیں آتی جتنی میری طرف منسوب کرنے سے خرابیاں لازم آتی، کہ لوگ اس کو دین سمجھیں گے، لوگ اس کو ایمان سمجھیں گے، اور ہے وہ جھوٹ. تو اس بات سے فرما جس نے میری طرف منسوب کیا اس کی سزا یہ ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یعنی خصوصی طور پر وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنائے. کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا کہ میری زبان سے حق نکلتا ہے اور اس نے خود گھڑ کے میری طرف منسوب کر دیا اس چیز کو. اب یہاں یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو لکھا، تو لکھنے کے بعد کیا لکھا؟ یعنی اگر تو اس شخص نے پڑھا نہیں تھا تو پھر بھی افسوس ہے. اگلے دن ایک دیہاتی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا عرفان شاہ دی لاد ہو گئی آخری عمر آ کے، عزیز سمجھدہ سے پڑھا ہوا پڑھا ہے. یعنی وہ ایک جٹ کہہ رہا تھا وہاں منڈی بہت دیر کا. اگر پڑھی نہیں تھی تو پھر بھی افسوس ہے، اور اگر پڑھ کے اتنی خیانت ہے تو پھر بھی افسوس ہے. اب اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے شاہ عبدالعزیز نے این حدیث با اجماع اہل سنت موضوع است. با اجماع اہل سنت موضوع است. موضوع کا معنی ہے گھڑی ہوئی، یعنی صرف ایک محدث نے نہیں کہا، دو نے نہیں کہا، چار نے نہیں کہا، صرف 100 نے نہیں کہا، A to Z ہر سنی محدث نے کہا کہ یہ حدیث جس میں ہے کہ میرا اور علی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اس طرح موجود تھا، یہ با اجماع اہل سنت موضوع است. اب اس میں لفظ کون سا مشکل ہے؟ بچے بچے کو یہ ترجمہ آ سکتا کہ اہل سنت کے اجماع سے یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے. تو گھڑی ہوئی بات کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت مولا علی کا رتبہ بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ رافضیوں کا دھندا ہے. اور ہم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ ماہیں برکو شرر سے ملے ہوئے. کہ وہ دھندا جو وہ کرتے تھے ہو بہو اسی پہ آ گئی. یہ ان کی دلیل تھی خلافت والی.
اب پہلے یہ بات کریں گے تو کل اگلی کریں گے. یہ ترتیب وار گمراہی ہے. اور 16 ہمارا جو بولا بالا سنی ہے وہ کہے گا کہ ماشاءاللہ کیا شان تو یہ ہے مولا علی کی جو یہ بیان کر رہے ہیں. رافضی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو عرفان شاہ تھا ہی ناسبی، اب مولائی بن گیا ہے. تو مولائی اس طرح بنا ہوا ہے. اور ہم پہ الزام آئے گا کس کا کہ انہیں معاذ اللہ مولا علی کی شان سے مروڑ ہے. تو آج کا الزام چھوٹا ہے، کل سرکار فرمائے کہ اس کو جہنم میں رگڑو. کہ جو بات نہیں تھی وہ اس نے کیوں گھڑ کے بنائی مولا علی کے لحاظ سے اور میرے لحاظ سے. تو آج یہ الزام ان لوگوں کے برداشت کر لینا، وہ کروڑ بار کہیں مگر کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے، سرکار کے نام کیوں لگایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. میرے پاس حدیث ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں. تو یہ اجماع اہل سنت کے مطابق یہ جھوٹ ہے. جو عرفان شاہ نے جھوٹ بول کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ نیچے دکھانا چاہا، یہ صدیوں سے لکھا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر نہیں پڑھا تو پھر تبلیغ کا سٹیٹس کیوں ہے؟ پہلے پڑھ لیں تو پھر تبلیغ کریں. اور اگر پڑھ کے اتنا گھپلا ہے تو اتنے بڑے خائن کو تبلیغ کرنا جائز کیسے ہے جو اتنی بڑی 2 نمبری کرے؟ آج چھوٹے سے بندے نے جو بیان نہ دیا ہو، اس کے کہا ہے کہ اس نے بیان دیا ہے اور بیان غلط ہو، تو اس بندے کو کتنا غصہ ہوگا کہ میں بولا ہی نہیں ہوں، میں نے بیان دیا ہی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے اس نے یہ بیان دیا. اب روزہ رسول علیہ السلام میں سرکار کو کتنا غصہ ہوگا کہ یہ خواہ مجھ سے بیان دلواتے پھر رہے ہیں. میں بولا نہیں، میں نے یہ فرمایا نہیں، اور یہ میرے ذمے ڈال کے گھڑی ہوئی بات، اور پھر میرے اسی یار کا رتبہ نیچے بتانا چاہتے ہیں جسے رب نے ساری امت میں اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اب سوچو سرکار ایسے وارداتیوں پہ خوش ہیں جو عرفان شاہ جیسے ہیں، یا ہم غلاموں پہ خوش ہیں جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سرکار نے نہیں فرمایا، سرکار نے بالکل نہیں فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. یہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی باتیں پکڑی ہے شخص کی، جب اسے یہ بہک گیا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے جن کے ساتھ مل گیا ہے، یہ ان سے لے کے چھوٹی چھوٹی یہ باتیں، یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ ساری چیزیں اکابرین کے سامنے تھیں اور انہوں نے میرٹ پر سارے فیصلے کیے ہوئے ہیں. اس بنیاد پر یہ جو کچھ اس نے یہ کہا، یہ سب کچھ یعنی گھڑی ہوئی بات تھی جس کو حدیث بنایا. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے، بلکہ با اجماع اہل سنت موضوع است. اہل سنت کے اجماع سے یہ گھڑی ہوئی بات ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے لکھا کہ اس کے اسناد کے اندر محمد بن خلف مروزی راوی ہے. محمد بن خلف جو ہے اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ شخص کذاب ہے. دارقطنی نے کہا وہ متروک ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. اب محدث جب سند ساتھ ذکر کر دیتے ہیں تو وہ ایک مجموعہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ بتا دیا ہے یہ ہے اس کے چین آف اتھارٹی جن سے یہ پہنچی ہے. اب تم نے ان کو دیکھ کر اس کو ماننا ہے کہ یہ سچے ہیں تو پھر بات سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں تو پھر بات جھوٹی ہے. انہوں نے اپنے ذمہ تو لیا نہیں کہ لیکن انہوں نے کہا ہو کہ ھذا صحیح ہن. انہوں نے روایت کیا جس طرح ذخیرہ حدیث میں یہ ساری روایات اکٹھی
کسی موضوع پر کر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ راوی کون ہے، سلسلہ کس کا ہے، روایت کس نے کی ہے. تو اس بنیاد پر اب یہ راوی جو ہے جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں لکھا، اب لسان المیزان جو راویوں کو پرکھنے والی کتاب ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ باقی یعنی اجماع اہل سنت اس سارے سلسلے کے اندر موجود ہے، جس میں اب یہاں میزان الاعتدال ہے. میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 میں یہ جو محمد بن خلف مروزی ہے اس کے بارے میں حالات اس کے لکھے ہوئے ہیں. لکھا ہے کذبہ یحییٰ بن معین. یحییٰ بن معین امام اہل سنت ہے، امام احمد بن حنبل کے یہ ہم اثر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کی بات سچی نہیں ہے، یہ حدیثیں گھڑتا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ روایت بھی ذکر کی، یہ جھوٹی اس نے روایت کی ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ خلقت انا و ہارون و یحییٰ والی من طینۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، اور ہارون علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. اس طرح کی یعنی مزید باتیں بھی اس نے مکس کی ہوئی ہیں. تو ایسے ہی یہ جو لسان المیزان ہے اس کی جلد نمبر 5 کے اندر محمد بن خلف مروزی یعنی یہ مین گھڑنے والا، اس نے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے 188 صفحے پر، کذبہ یحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن معین نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے. دارقطنی نے اس کو متروک قرار دیا ہے. اور یہاں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا اس نے فلاں جھوٹی روایت بنائی ہوئی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اور ساتھ جو ہے ابن جوزی نے اس کو موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے. ایسے ہی اس کا ایک دوسرا راوی ہے یعنی دوسری سند کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر موجود ہے. اس کا نام ہے جعفر بن احمد. اس میں لکھا ہے کہ کانا رافضیاً، وہ رافضی تھا، یاد الحدیث، حدیث گھڑ لیتا تھا. تو یہ یعنی اصل اگر تفصیل دیکھی جائے تو اس طرح کے درجنوں ملیں گے جو راویوں کے پر باتیں ہیں اس میں. لیکن یہ خلاصہ یہ ہے کہ با اجماع اہل سنت کے اجماع کے ساتھ یہ حدیث یعنی یہ روایت کیا ہے موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے. اور ساتھ یہ چیز بھی پھر ضمناً انہوں نے ذکر کر دی. شاہ عبدالعزیز نے یہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر جو کہ رد کر رہے تھے وہ اس زمانے میں روافظ کا، کہ روافظ کہتے ہیں کہ جب یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر خلیفہ بلا فضل وہ ہیں، کیونکہ اور تو کسی کی یہ شان نہیں صحابہ میں سے. جب وہ ساتھ ان کا نور پیدا ہوا تو پھر انہیں سرکار کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پر پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد میں اس کا پورا محاسبہ کیا. کہتے ہیں کہ وَبَرْ تَقْدِيرِ فرض صحت، یعنی یہ ہمارے علماء کا انداز ہے کہ رد کئی طرح کا کرتے ہیں اور کچھ رد بطور فرض کر لیتے ہیں. یعنی بطور فرض پہلے تو کیا نا کہ یہ ہے ہی موضوع، پھر فرض کرو موضوع نہیں ہے بطور فرض، یعنی یہ دورہ رد کرنا چاہتے ہیں. اگر موضوع نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر معارض ہے. معارض ہے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ وجہ بنائی جائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سبقت کی تو یہ بنتی نہیں ہے، چونکہ ایک دوسری حدیث میں ایسا وصف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ موضوع نہیں ہے. تو پھر یہ حدیث
معارض ہوگی کہ اس کے ہم پلہ نہیں بلکہ اس سے زبردست یہ تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر وہ حدیث مقابلے کی ہے. اور اذا تعارضا تساقطا، تو جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں اور آپس میں مقابلے میں آ جائیں تو پھر وہ ساکت ہو جاتی ہیں. پھر بھی مطلب کیا بنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اپنی جگہ افضل البشر بعد انبیاء علیہ السلام وہ برقرار رہا، اور مولا علی چوتھے نمبر پہ رہے. وہ حضرت صدیق اکبر سے پہلے ان کے لیے ایریا جو بنایا جا رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ ساکت ہو گئی اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ لفظ سنو، کہتے ہیں وبر تقدیر فرض صحت، اگر اس کی صحت کو فرض کر لیا جائے، جیسے کہ فرض کرو کہ اب رات ہے، یا فرض کرو اب رمضان کا مہینہ ہے، تو فرض تو کیا جا سکتا ہے تقدیر محض کے طور پر. فرض کرو تو کہتا ہے فرض کرو یہ روایت جو انہوں نے بیان کی ہے فرض کرو یہ گھڑی ہوئی نہیں، تو پھر کہتے ہیں معارض ہے. تو جب کوئی حدیث اس کا کوئی معارض آ جائے اور وہ معارض ہو جائے تو اسے بھی پھر دلیل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ ساکت ہو گئی ہے. تو یہ اس کا معارض کون ہے؟ کہتے ہیں باروایت دیگر کہ عظیم روایت فی الجملہ بہتر است، وہ روایت اس رواج سے فی الجملہ بہتر ہے، یعنی پوری معیار پہ تو وہ بھی نہیں اترتی لیکن اس سے فی الجملہ وہ بہتر ہے. یہ محض گھڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے فی الجملہ بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بِإِسْنَادِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سند سے بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سند کے ساتھ. وہ کیا الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنتو انا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم بألف عام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے میں یعنی میرا نور اور میرے چاروں یاروں کا نور اللہ کے سامنے موجود تھا. کنتو انا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم بألف عام. آگے فلما خلقا، اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ نور منتقل کیا گیا. تو یہاں اس کو پیش کر کے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر اگر اس کو صحیح فرض کیا جائے تو یہ معارض ہے اس حدیث سے، اس کے ساتھ جب تعارض آ جائے گا اور وہ حدیث جو بعد میں بھی پڑھی ہے کہ اس سے فی الجملہ بہتر ہے سند میں، تو اس بنیاد پر اب یہ دونوں حدیثیں جب آپس میں متعارض ہو جائیں گی تو مطلب ہے کسی کو بھی دلیل نہیں بنایا جائے گا. تعارض کی بنیاد پر دونوں حدیثیں کینسل ہو جائیں گی، ساکت ہو جائیں گی. تو جب ساکت ہو جائیں گی تو پھر جس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو نیچے کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو اوپر شو کیا جا رہا تھا، وہ حدیث ہی جب کینسل ہو گئی تو پھر افضل البشر
بعد از انبیاء علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی باقی رہا، اور حقیقت میں بھی یہی چیز باقی رہی کہ رتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخین کریمین کا بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند ہے۔ تو اس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی آج سے کتنا پہلے یہ سب چیزیں بیان کر چکے تھے، اور دیگر ائمہ اس کی توثیق کر چکے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ افضل البشر ہونے کا بعد از انبیاء علیہ السلام مطلب یہ ہے کہ وہ رتبے میں باقی صحابہ سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شان ورا ہے، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مولا علی اس کے اندر داخل ہے، نہ یہ کہ مولا علی اس لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، یعنی مطلقاً جو روایت اب بعد میں بیان کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی، جس میں مثلا مراد ہے لفظ ہے کنت انا، مراد ہوں گی ارواح جن کو لفظ نور سے میں نے تعبیر کیا، تو وہاں آگے جو لفظ بولے ہیں عرفان شاہ نے، یہ مزید اس کے اپنے قابل اعتراض لفظ ہیں، یعنی وہ جو روایت شافعی رحمت اللہ علیہ ہے اس کو بیان کر کے بھی وہ اعتراضات پیدا نہیں کیے جا سکتے جو عرفان شاہ نے اس گھڑی ہوئی بات پر پھر اپنے جملے کے ذریعے آگے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے مزید جو توہین کے پہلو نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے جملے گھڑ کر وہاں جو تبصرہ کیا ہے کہ ابو البشر جو ہیں وہ بعد میں ہے اور یہ ان سے بھی پہلے ہے، اور یعنی یہ چیزیں اخذ کرنا حدیث سے ہٹ کر اپنے لفظوں میں، یہ مزید گمراہی ہے۔ اور ساتھ اسی سے ملتا جلتا ایک پرانا اس کا گفتگو کا حصہ جس میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو افضل ماننے کی میری مجبوری وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو کسی کو مجھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر فضیلت دے میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، تو مجھے مجبوری یہ ہے جو میں افضل مانتا ہوں حضرت صدیق اکبر کو۔ یہ بات بھی قابل اعتراض ہے، مومن کوئی بھی اس پر جو لازم ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانے، تو سب سے پہلے مومن کو مجبوری اللہ کے حکم کی ہے، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، جو بخاری میں ہے جو مسلم میں ہے۔ اس کے بعد مومن کو مجبوری ذات رسول علیہ السلام کی ہے، چونکہ مقدم کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے، بڑا مرتبہ دیا ہے اللہ نے، اور اس کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا بھی بڑا مرتبہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں جس نے مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ لیکن یہ اس قول کی جو ثقاحت ہے وہ ساری اس لیے ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فرمان آ چکے ہیں، ان کی وجہ سے پھر اس کی بھی ویلیو ہے، اور اس کا اصل مدار انہی فرامین پر ہے۔ تو یہ کہنا کہ مجھے صرف علی کی مجبوری ہے اور میں بالکل نہ مانتا، تو مطلب یہ بنا کہ پھر یہ مولا علی کا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ مانتے، یا مولا علی کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے زیادہ مانتے، حالانکہ وہ ان کا حکم ماننا لازم ہے مگر درجہ بدرجہ، بعد میں آ کر سب سے پہلے فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شریعت ان کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس شریعت کا مختلف زبانوں سے اظہار ہوتا ہے۔ فرما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ تو وہ جا کے معاملہ بعد میں ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ کئی قسم کی پے در پے گمراہیاں ہیں
جن کا یہ شخص جو ہے وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ اب یہاں جو اختصار کے ساتھ اس پر میں نے تبصرہ کیا، میں ان آخری الفاظ میں تمام خطباء کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، پیران طریقت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار یہ چیز بیان کر رہا ہوں اپنے اسلاف کی، جس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا، جس میں مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 86 پہ دفتر دوم میں یہ لکھا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں اور عقیدے کی جو شرائط ہیں، اس میں لکھا کہ اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند و حب حضرت پیغمبر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را درا مدخل نہ دہد از مبس خارج است و قابل مخاطبت نہ غرض ابطال دین است و حد میں شریعت میں خواہد کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلا علیہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند و از محمد بعلی گراید و عین الکفر و محدود زندقہ و علی از وے بیزار است و از کردار او در آزار۔ یہ 3 لائنیں تقریباً ہیں، یہ بار بار میں پیش کر رہا ہوں اور اس کی طرف توجہ کا طلبگار ہوں، یعنی یہ ایک ایک بات کا جواب دینے کی بجائے یا اس سے جو فساد لازم آ رہا ہے اس کا دروازہ بند کرنے کی بجائے اصل یہ جو اصول بتایا تھا مجدد صاحب نے اور دوسری جگہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے، اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والوں جتنے بھی ہیں، صرف ایک عرفان شاہ نہیں، بہت سے پیر، بہت سے مولوی یہ اس صوبے کے اس اصول سے بغاوت کر گئے ہیں جو سنی ہونے کا اصول ہے، تو اس پر ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اب یہ جو کلپ ہے اس کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کون ان اصولوں سے ٹکرا رہا ہے۔ مجدد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مستقلاً مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دخل نہ دے، وہ بندہ بحث سے خارج ہے، وہ منہ لگانے کے قابل نہیں، اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے اور اس کی غرض شریعت کو منہدم کرنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر کوئی راہ نکالے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کی طرف آ جائے، یعنی سرکار کو چھوڑ کے علیحدہ رستے میں، وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، اور یوں ماننا عین کفر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور محض زندگیت ہے، اور علی اس سے بیزار ہیں اور اس کردار سے ان کو تکلیف ہے کہ کوئی ان کو سرکار کے مقابلے میں مستقلاً رکھ کر مانے۔ اب یہ جو کلپ ہے 2 نوروں والا، یہ طریقہ ہے مستقل ماننے کا۔ یعنی ان کو ایک علیحدہ حیثیت دینا جس میں سرکار کا کوئی دخل نہ ہو۔ اب وہ کہہ سکتا ہے نا وہ تو مستقل ایک شخصیت ہے، وہ تو خود ایک نور تھے، وہ تو سرکار کے محتاج ہی نہیں ہے، ان کے ذریعے خود رب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح ماننے کو مجدد صاحب نے کہا یہ زندیقیت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ماننا، اور یہ محض کفر ہے۔
کہ انہیں مستقل سمجھنا اس میں ان کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، مگر سب کچھ سرکار کے وسیلے سے ہے، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ یہ جو استقلالن والا پہلو ہے جس کو مجدد صاحب نے اس وقت نوٹ کیا تھا کہ جو ان کے لحاظ سے یہ ذہن میں لاتے ہیں یا ایسا تاثر دیتے ہیں یا ایسی تقریریں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ شریعت کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ غرض ابطال دین است، یہ کوئی محبت اہل بیت نہیں ہے۔ مجدد صاحب نے کہا یہ دین کو باطل کرنے والی باتیں ہیں، ابطال دین است۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ المعتقد کی شرح مستند میں یہ بتایا کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، کہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کی محبت بھی ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ بل حبہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور خلاف ورزی کر کے اسے حب اہل بیت کہا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے کہا وہ محبت اہل بیت نہیں، وہ عدم شریعت ہے، وہ ابطال دین ہے، کہ اس سے دین پورا باطل کیا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی دین پر حملہ ہو رہا ہے، ان طریقوں سے جو یہ تفضیلی تقریریں جس طرح کی کر رہے ہیں، خواہ وہ پیر ہوں یا خطیب ہوں یا مفتی ہوں، وہ اس طرح کی تقریروں کے ذریعے مجدد صاحب کے بقول دین پہ حملہ کر رہے ہیں اور دین کو باطل کرنا ان کا مقصد ہے۔ اور یہ دونوں ہستیاں مجددین، ان کے یہ دونوں حوالے میں بار بار پیش کر رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ تو محبت اہل بیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ مجدد صاحب نے بتایا جرم ان کا یہ ہے، وہ دین باطل کرنا چاہتے ہیں۔ عدم شریعت ان کا جرم ہے کیونکہ وہ اس طرح مان رہے ہیں، اگرچہ بات مولا علی رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں لیکن استقلالن ماننے کی بنیاد پر یہ جو ساری تقریر اس بیس میں جاتی ہیں۔ اور دوسرا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، یہ اس کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر، اس اصول کو چھوڑنے کی بنیاد پر۔ یہ ایک تو ہے نا کہ صرف محبت اہل بیت قبول نہیں اور نقصان بھی کوئی نہ ہو، بندہ بری ہو گیا، جو اچھے عمل کا فائدہ نہیں ملا لیکن نقصان بھی نہیں ہوا۔ تو ان بزرگوں نے کہا نقصان اتنا ہے کہ پوری شریعت کو منہدم کرنے والی یہ کوششیں کر رہے ہیں، جس کے سے علی ازوہ بیزار است، مولا علی خوش نہیں ہے ان سے، وہ بیزار ہیں اور ان کے کردار سے در آزار، انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ میں تو سرکار کا ایک غلام ہوں، جو بقول ان کے جو روافظ کی کتابوں میں لکھا انہوں نے کہ مولا علی نے کہا انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں میں ان کا ایک غلام ہوں۔ تو یہ ان کی شان ہے اور یہ پارٹنر بنا رہے ہیں ان کو، اور پارٹنر بنانے والے ہی وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی اور وحی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو پھر غلطی سے چلے گئے۔ یہ وہ غلو ہے کہ جس کی بیس پھر اس طرح استوار کی جاتی ہے اور آگے یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ضروری تھا اس فتنے کا اس لحاظ سے بھی بر وقت جواب دینا۔